السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے محبت سترنگی کے 51 ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پر شمیم جب حسن آرا کو اتنا خوش گنگناتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی آج تو تم بہت خوش نظر آ رہی ہو، کیا بات ہے، مجھے بھی وہ گانا سناؤ۔ جہاں آرا بیچاری شرما جاتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں ایسی بات تو نہیں ہے، اور بس میں اپنی بہن کی وجہ سے خوش ہوں تاکہ اس کا گھر بس جائے۔ یہاں پر شمیم آتا ہے ابا میاں اور اماں بی کے پاس اور حسن آرا کی شادی کی بات کرتے ہیں۔ اتنی دیر میں اماں بی کہتی ہے کہ اللہ پاک ماریہ کو صحت و تندرستی دے۔ تبھی احتشام صاحب کہتے ہیں کہ تم حسن آرا سے بات کرو، کیا وہ عظیم سے شادی کر لے گی، پھر عظیم کو بھی تو منانا ہے نا۔ یہ بات سن کر شمیم کہتا ہے کہ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، عظیم سے بھی بات کر لے اور یہ عظیم کے لیے بالکل ٹھیک فیصلہ ہوگا، اس کے بچوں کو بھی ماں مل جائے گی۔ اتنی دیر میں زبیدہ کہتی ہے کہ کیا ہو گیا ہے، میں یہاں پر ماریہ کی صحت و تندرستی کی باتیں کر رہی ہوں اور آپ عظیم کی دوسری شادی کی۔ دوسری طرف ہما یہاں پر ڈریس دکھا رہی ہوتی ہے دلاور کو، کیونکہ اس نے وہی جانا ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ کون سی پیکنگ کر دوں، کہ تھوڑی دیر میں وہاں پر ایان آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ڈیڈ آپ دبئی سے کب واپس آ جائیں گے، میرا رشتہ بھی تو لے کر جانا ہے نا، اپنے آگے ہی اتنا ٹائم ہو گیا ہے۔ یہ بات سن کر اس کا باپ کہتا ہے کہ ہاں مجھے تو تھوڑا وقت لگ جائے گا، لیکن تو نے ٹینشن نہیں لینی، یہ تیری ماں ہے نا، یہ تیرے ساتھ جائے گی، اسے میں نے گھر میں کیوں رکھا ہوا ہے، اور تو بتا دے کب کے ڈیٹ لے۔ ہما کہتی ہے کہ بھی میں تو اس کے ساتھ نہیں جا رہی، ویسے بھی سیدھے منہ تو یہ مجھے بلاتا نہیں ہے، اگر لے کے ہی جانا تو بھئی اپنے باپ کو لے کے چلے جاؤ۔ یہاں پر عظیم کو جب یہ بات پتہ لگتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں ہرگز حسن آرا سے شادی نہیں کروں گا۔ اس کے پیرنٹس اسے سمجھاتے ہیں لیکن وہ نہیں مانتا، کہ اتنی دیر میں راشدہ بھی وہاں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ آپ ان کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہے، ویسے بھی ماریہ کے ہوتے ہوئے ان کی دوسری شادی کرنا ایک غلط بات ہے۔ عظیم بھی کہتا ہے کہ میں بھی بھابھی نے یہی کہہ رہا ہوں کہ میں ماریہ کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا اور نہ ہی میں دوسری شادی کروں گا۔ دوسری طرف وہ کمرے میں جاتا ہے اور جا کر حسن آرا پہ بھڑکنے لگ جاتا ہے کہ یہ سب کچھ تم کروا رہی ہو نا، میرے بچوں کی خدمت کر کے اس آڑ میں کیا مجھے حاصل کرنا چاہ رہی ہو، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حسن آرا کو بھی غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتی میں نہیں چاہتی ایسا کچھ بھی۔ دوسری طرف صابر کام کر رہا ہوتا ہے اور چائے بھی خود بناتا ہے اور راشدہ کو کہتا ہے کہ مجھے بتا دو میں رات کا کھانا بھی بنا لوں تاکہ تمہیں میں بیکار نظر نہ آؤں۔ یہ باتیں سن کر راشدہ کو بہت زیادہ شرمندگی محسوس ہوتی ہے اور وہ اس سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ آج کے بعد میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی۔ حسن آرا غصے سے اپنی بہن کے پاس آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ بھئی یہ کون سی شادی کی باتیں چل رہی ہیں، عظیم میرے پہ آ کر اتنا بھڑک رہا ہے، میں تو اس سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی، میری تو محبت ہی بے لوث ہے۔ یہ باتیں سن کر عظیم کے دل میں رحم آ جاتا ہے۔ جہاں آرا کہتی ہے کہ تم اپنی زندگی کب تک ایسے ہی گزارو گی، مجھے تو تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ یہاں پر حارث اپنی فیملی کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوتا ہے کہ اس کی بہن اینی جب کھانے کو دیکھتی ہے تو وہ بہت زیادہ غصہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اتنا آئلی کھانا، ساتھ ہی وہ ایاز کی بھی کلاس لیتی ہے کہ آج کے بعد میں ایسا کھانا نہ دیکھو، اور مہاجبین کو بھی کہتی ہے کہ تم دھیان نہیں دیتی۔ مہاجبین کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، آج کے بعد میں کھانے پینے پہ دھیان دوں گی کہ ایسا کھانا نہ بنے۔ یہاں پر جب سب بیٹھے ہوتے ہیں ابا میاں کہتے ہیں کہ بھی بچوں کے کیا حالات ہیں، اب ٹھیک ہے نا۔ راشدہ کہتی ہے کہ میرے خیال سے ہمیں عظیم بھائی کو بتا دینا چاہیے، ان کے بچوں کی اتنی زیادہ طبیعت خراب ہے، ابھی ہاسپٹل لے کر گئے ہوئے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی آپ کیوں ان سے چھپا رہے ہیں۔ کہ اتنی دیر میں عظیم بھی آ جاتا ہے، جب اسے پتہ لگتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ تبھی پھر سے ابا میاں اور اماں بھی کہتی ہے کہ تمہیں شادی کر لینی چاہیے، دیکھو تمہارے بچوں کو ایک ماں کی ضرورت ہے۔ اماں بھی اسے یہی سمجھاتی ہیں اور کہتی ہے کہ آج کوئی تمہارے بچوں کا کر رہا ہے کل کو نہیں کرے گا، اور ویسے بھی ماریہ کو تو جواب دے دیا، پھر کیا تم کرو گے۔ احتشام صاحب بھی اسے بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تم میرا مرا منہ دیکھو گے۔ لیکن یہ بات سن کر عظیم کہتا ہے کہ میں کیسے ماریہ کے ساتھ بے وفائی کر سکتا ہوں، اگر اسے ہوش آ گیا، اس نے دیکھا تو پھر۔ ابا میاں کہتے ہیں کہ کوئی کچھ نہیں ہوگا، ویسے بھی جو حالات چل رہے ہیں اور ڈاکٹروں نے بھی اس کے لیے منع کر دیا ہے، تو پھر کیسے زندگی گزرے گی۔ شمیم بھی صاف منع کر دیتا ہے کہ اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرو گے تو میں اسے منع کر دوں گا کہ وہ تمہارے بچوں کی بھی خدمت نہ کرے۔ راشدہ کہتی ہے کہ پہلے تو میں بھی اس حق میں نہیں تھی، لیکن اب جو حالات ہیں نا عظیم بھائی، اس کے لیے یہی صحیح ہے کہ آپ شادی کے لیے مان جائیں۔ عظیم بیچارہ بہت بے بس ہو جاتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کی ناراضگی مول نہیں لے سکتا اور شادی کے لیے ہاں کر دیتا ہے۔ یہ بات سنتے ہی جہاں آرا خوشی سے فون کرتی ہے مہاجبین کو اور اسے بتاتی ہے کہ حسن آرا اور عظیم کی شادی ہو رہی ہے۔ مہاجبین بھی جب یہ بات سنتی ہے تو حیران ہو جاتی ہے کہ ان دونوں کی شادی کیسے ہو سکتی ہے۔ اتنی دیر میں حارث آ جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ
شکر ہے آپ وہاں پر اتنا نہیں بولی، میں خود ہی اسے آہستہ آہستہ ٹھیک کر لوں گا، بس آپ نے خوش رہنا ہے۔ مہاجبین تبھی اسے بتاتی ہے کہ امی کی کال آئی تھی، وہ بتا رہی تھی کہ عظیم چاچو اور حسن آرا کی شادی ہو رہی ہے اور ہمیں بھی وہاں جانا ہے۔ جہاں آرا جاتی ہے حسن آرا کے پاس اور کہتی ہے کہ عظیم نے شادی کے لیے ہاں کر دیا، میں بہت زیادہ خوش ہوں، اب تم دونوں کی شادی ہو جائے گی اور تمہارا انتظار بھی ختم ہو جائے گا۔ جب حسن آرا یہ بات سنتی ہے تو اسے تو یقین ہی نہیں آتا، کیونکہ کل تک تو عظیم اس سے شادی کرنا نہیں چاہتا تھا، پھر ایسا کیا ہو گیا کہ اس نے اس سے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ شمیم آتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی تم یقین کر لو، تمہاری خاطر تو مجھے کچھ بھی کرنا پڑتا، اسے کیسے بھی منانا پڑتا تو میں منا لیتا۔ یہاں پر عظیم بیچارہ بہت بے بس اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوتا ہے، وہ ماریا کو کہتا ہے کہ بس تم جلدی سے اٹھ جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ، میں بے وفا انسان نہیں ہوں۔ اماں بھی اور احتشام صاحب بھی بہت پریشان ہوتے ہیں عظیم کی وجہ سے، لیکن احتشام صاحب کہتے ہیں کہ میں اسے خود ہی سنبھال لوں گا۔ ارمان آتا ہے اور آ کر ایان پہ بولنے لگ جاتا ہے کہ تم نے آرکیٹیکچر کے پیسے کیوں نہیں دیے، وہ اتنی باتیں سنا رہا ہے۔ ایان کہتا ہے کہ میں بھول گیا تھا، ابھی میں دے دوں گا اور سارا مسئلہ بھی دیکھ لوں گا۔ تو کیسے لگا آپ کو ایپیسوڈ؟ لائک میں شیئر کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔